السلام علیکم۔ آج کا ناول کا نام ہے دیوار کے پار۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرما کی نرم گرم دھوپ نے آنگن میں ڈیرا جما لیا تھا۔ نکھرا ستھرا سا آسمان کچھ زیادہ ہی پیارا لگ رہا تھا۔ جھاگ کی مانند بڑے بڑے سفید بالوں کے پہاڑ سے نیلے افق پر پھیلے تھے۔ چھت پر دیوار کے ساتھ کین کی کرسی لگی تھی جس پر بیٹھا وہ چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سامنے میز پر اخبار پھیلا ہوا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ آج اتوار تھا اور کچھ فراغت بھی تھی۔ اتنا خرچہ کروا دیا، بھلا اس صورت کے ساتھ کون پسند کرنے والا ہے تمہیں؟ مگر یہ بات تمہارے بھائی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آئے دن کسی نہ کسی رشتے والے کو لے کر آ جاتے ہیں۔ اس پر نت نئی فرمائشیں۔ کمر تختہ ہو گئی ہے میری۔ اب کھڑی اپنی منحوس صورت کا ماتم نہ کرتی رہنا۔ جلدی سارا کچن سمیٹ کر نیچے آؤ، کپڑوں کا ڈھیر رکھا ہے دھونے کے لیے۔ نسوانی پاٹدار بھدی آواز نے اس کی سماعت کو جھنجھوڑا تھا۔ یہ آواز دیوار پار سے آ رہی تھی۔ ابھی چند روز قبل ہی اس نے نئے مکان میں شفٹ ہوا تھا اور یہ آواز جیسے معمول کا حصہ تھی۔ جانے کیا مسئلہ تھا اس عورت کے ساتھ؟ ہر وقت چیختی چنگھاڑتی ہی رہتی تھی۔ کبھی بچوں پر برستی، کبھی برتنوں کو زور زور سے پٹکتی، مگر اسے لگتا کہ اس کے عتاب کا زیادہ تر نشانہ یہی لڑکی بنتی تھی جس کا نام مہرو تھا۔ وہ گرج برج کے ساتھ جا چکی تھی اور اب مہرو کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ احمد کچھ بے چین سا ہو اٹھا۔ دل چاہ رہا تھا اٹھ کر ایک بار دیوار پار دیکھے تو صحیح، آخر ایسے کیا کمی ہے اس لڑکی میں؟ اس کا بڑی شدت سے دل چاہا کہ وہ دیکھے کہ وہ کتنی بدصورت ہے، کیونکہ اس کا جب بھی کوئی رشتہ مسترد ہوتا تو اس کی بھاوج ہر بار اس کی صورت کو ہی مورد الزام ٹھہراتی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا، پھر رک گیا۔ نہیں، یہ بہت ہی مایوب حرکت ہے۔ دل کو سمجھا کر بہلا لیا۔ وہ کچن میں برتن سمیٹ کر باہر نکلی تو مخصوص خوشبو کا جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اتنی دلکش خوشبو تھی جو اس کے اندر کے بوجھل پن کو جس نے زائل کر دیا۔ وہ کتنی دیر اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتی رہی۔ یہ کسی مردانہ پرفیوم کی خوشبو تھی۔ مہرو نے اکثر اس خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ لگتا ہے یہ بندہ پرفیوم کی پوری بوتل ہی خود پر انڈیل لیتا ہے، وہ اکثر یہ بات سوچتی۔ خوشبو میں بسا یہ شخص خود نہ جانے کیسا ہوگا۔ یہ خیال کہ وہ کیسا ہوگا خود بخود اس کے دماغ میں چبھنے لگا تھا۔ اور آج تو بھابھی کے ہاتھوں تازہ بے عزتی کا صدمہ یہ سوچ کر کچھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ کیا ساری باتیں دیوار پار بیٹھے شخص نے بھی سنی ہوں گی؟ اس کی پلکیں ایک بار پھر بھیگ گئیں۔ اسے لگ رہا تھا کبھی یہ شخص آ کر اس کے سامنے آیا تو وہ مارے خفت کے نظریں ہی نہیں اٹھا سکے گی۔ جانے کون تھا یہ شخص جسے دیکھا نہیں تھا، جانتی نہیں تھی، پھر بھی جیسے حواسوں پر چھا گیا تھا۔ اس کے بھائی کا خوب چلتا ہوا اسٹور تھا، مگر بھابھی کی نظریں اس کی خاندانی زمین پر تھیں کہ اس کو بیچ کر بینک بھر لیا جائے۔ اس کے بابا بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بغیر لاٹھی کے چلا نہیں جاتا تھا، سماعت اونچا سننے کی عادی تھی، مگر اس ایک معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں سنتے تھے۔ یوں باپ بیٹے کی درمیانی فضا کچھ کشیدہ تھی اور مہرو باپ بھائی اور بھابھی کے درمیان پس رہی تھی۔ مہرو آج میرے لیے کھیر بنانا۔ وہ ابا کے کمرے میں پانی کا جگ رکھنے آئی تو ابا نے فرمائش کر ڈالی۔ لگتا ہے ابا کو اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں تھی، آرام سے آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ اندر ہی اندر جزبز ہوتے ہوئے کمرے میں وہ بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ تبھی ابا کی آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ باہر دھوپ نکلی ہے، تو مجھے چھت پر لے چلو۔ اس نے ہاتھ روک کر حیرت سے ابا کو دیکھا اور رونے لگی۔ ابا، میں کیسے آپ کو اکیلی چھت پر لے کے جا سکتی ہوں؟ مگر کرم دین کی ضد کے آگے ایک نہ چلی۔ وہ ابا کو سہارا دے کر سیڑھیوں تک لائی۔ بس بس، اب اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں، خود چڑھ سکتا ہوں، تم بس میرے پیچھے چلو۔ اب یہ نئی پابندی تھی۔ ابا کو کوئی بات کسی بات کے لیے رضامند نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی مرضی کے مالک تھے۔ بھابھی باہر نل پر بیٹھی بچوں کو نہلاتی کھنکیوں سے باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کی سوچیں تھیں کہ وہ شہر میں خوب بڑا سا گھر لیں گی، انگریزی اسکولوں میں پڑھائیں گی بچوں کو، واہ میرے کیا ٹھاٹھ ہوں گے، لیکن یہ بڈھا ساری جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ اسی کی سوچ کو دھکا لگا اور مہرو کی دلدوز چیخوں نے لگایا۔ ابا نے پاؤں اگلی سیڑھی پر رکھا ہی تھا
کے پاؤں لپٹ گیا۔ مہرو نے بمشکل انہیں تھام رکھا تھا، بغیر کسی سہارے کے وہ ان کا توازن بحال نہیں کر سکی تھی۔ اچھا ہے یہیں گر کر مر کھپ جائے، وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مہرو کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کوئی میرے ابا کو بچائے، اس نے چیختے ہوئے پکارا تھا۔ دیوار پار سے احمد نے ایک ہی جس میں چھلانگ لگائی اور بھاگ کر اس کے ابا کو سہارا دے کر اوپر لایا۔ ابا کے چہرے پر خجالت تھی اور مہرو کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ وہ اسے کلثوم بھابی سے نفرت محسوس ہوئی۔ کیسی عورت تھی یہ، ایک گرتے ہوئے مرتے ہوئے کو بچانے کی خاطر بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ احمد کچھ دیر ابا کے پاس بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ ڈھنگ سے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پائی تھی، لیکن رات دیر تک اس شخص کے متعلق سوچا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے کسی باپ، کیسے کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، پرکشش، باوقار، خوش لباس۔ آج بالآخر اس نے مہرو کو دیکھ ہی لیا تھا، اور ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا تھی وہ، کوئی ساحرہ تھی یا جادوگرنی۔ کتابی چہرے کے خد و خال ایسے دل نشیں کہ جیسے کسی مجسمہ ساز نے صدیوں کی ریاضت سے انہیں سنوارا ہو۔ گہری سانولی رنگت اور اس پہ بڑی بڑی روشن آنکھیں، اتنی خوبصورت گہری خاموشی اور دلکش آنکھیں اس نے آج سے قبل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، ایک کمی تھی اس کے چہرے پر، پھل بہری کے داغ تھے جس نے اس کے حسن کو گہنا دیا تھا، لیکن اسے ان داغوں سے کیا سروکار، وہ تو اس کی آنکھوں کا اسیر ہوا تھا جس نے نیند اور دل کا قرار لوٹ لیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ابا سے ملنے جائے، لیکن اس کی بھابھی کی تیز دھار نظریں اس مہرو پہ باتیں بنانے کا موقع مل جاتا، اور اس لڑکی کا رسوائی کا تو اس سے کسی طور پر گوارا نہیں تھی۔ پھر اب کیا کرے، گھر میں کوئی بڑا بھی نہیں تھا، وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اور وہ تو کب کے راہ عدم سدھار چکے تھے۔ ایک چاچی تھی جو ایک تو دوسرے شہر میں تھی، پر انہیں کہنا تو فضول ہی تھا، وہ تو بنتا کام بھی بگاڑ دیتی، اور اپنا خوش رشتہ خود لے کر جانا کتنا معیوب لگتا۔ باہر دروازے کی گھنٹی بجی جس نے اس کے سوچوں کا ارتکاز توڑ دیا۔ مہرو دروازے کی گھنٹی پہ انگلی رکھے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی بار بار پیچھے گلی میں جھانک رہی تھی۔ گھبراہٹ اس قدر تھی کہ سخت سردی میں بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ابا نے آج نیا حکم سنا دیا تھا، مہرو، جو لڑکا اس روز چھت پر آیا تھا اسے بلا کر لاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ اور اب وہ گھنٹی پر انگلی رکھے حواس باختہ سی کھڑی تھی۔ احمد نے دروازہ کھولا اور اسے سامنے پا کر حیران رہ گیا۔ وہ ابا اب سے ملنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر وہ سر پر واپس بھاگی۔ احمد زیر لب مسکراتے ہوئے تیار ہونے لگا۔ وہ گھر آیا تو ابا نے مہرو کی دوڑیں لگوا دی، کبھی چائے منگوائی، کبھی سنیکس، اور پھر یہ کم لگا تو ابلے ہوئے انڈے اور نگٹس تلنے کو کہہ دیا۔ ابا یوں کسی کی خاطر تو کبھی نہیں کرتے تھے۔ شروع کے چند سوالات کے بعد مہرو کے ابا نے جو بات اسے کہی وہ بہت عجیب تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بڑے التجا آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے، تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا۔ دروازے کے اس پار کھڑی مہرو نے یہ بات خود سنی اور جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ پھر ابا اور اس کے درمیان جانے کیا طے ہوا۔ ہر ایک کے لاکھ سمجھانے اور بھائی کے منع کرنے کے باوجود ابا نے 10 دن کے اندر اس کا نکاح کر دیا تھا۔ اس کے دل میں احمد کا مقام کچھ بدل سا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص جائیداد کی خاطر اس سے شادی کر لے گا۔ دل نے جو خوش گمانیوں کا محل تعمیر کر رکھا تھا وہ بھوسے کا ڈھیر ثابت ہوا تھا، اور اس ڈھیر کو آج کسی نے آگ لگا دی تھی۔ اس کی رخصتی سے 2 روز بعد ابا چل بسے۔ اسے احمد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ وہ کچھ روز صدمے میں رہی، پھر سنبھل گئی۔ احمد نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا اور اس پر اپنی محبت، دولت اور خواب سب نچھاور کر دیا تھا، مگر وہ تھی کہ سیراب نہ ہوتی تھی، نہ آسودہ۔ احمد کی اصلیت نہ جانتی تھی تو خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرتی، مگر اب دل نہیں مانتا تھا۔ اس کی محبت کو جذبے لٹاتی نظروں کی حسین خوابوں کی رہ گزر کو خود کو آئینے میں دیکھتی تو احساس مزید کچوکے لگانے لگتا کہ وہ احمد کے قابل نہیں تھی۔ اس کے ابا نے ساری جائیداد کے عوض اس کو احمد پر مسلط کیا تھا، اور احمد، وہ اس کا گریس اور محتاط سا انداز دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ کیا چیز ہے جو دونوں کے مابین دیوار بن کر کھڑی ہے۔ وہ روز ایک اینٹ ہٹاتا تھا اور اگلی صبح وہ اینٹ پھر سے جڑ جاتی تھی۔ مہرو، کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھے وہ بال بناتی مہرو سے پوچھ رہا تھا۔ جی، اس نے مختصراً کہا۔ مجھے کیوں نہیں لگتا؟ اس نے بات کو طول دینا چاہا۔ پتہ نہیں۔ کیا تم کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو؟
یا پھر میری طرف سے دل میں کوئی بدگمانی ہے تو مجھ سے کہو۔ اس نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ مشکل سوال آیا۔ اچھے، اس نے پھر اچھے بچوں کی طرح جواب دیا۔ بس اچھے؟ جی، وہ سادہ مندی سے بولی۔ آج کیا کھاؤ گی؟ جو آپ کو پسند ہو۔ یہ کی ہے نا اچھی بیویوں والی بات۔ اس نے پھر بھی سراہا۔ وہ خاموش رہی، لیکن ہار اسے بھی منظور نہیں تھی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ جی۔ کیا کچھ بنا لیتی ہو؟ سب کچھ۔ یہ انٹرویو مجھے پسند نہیں آ رہا۔ آپ کچھ بھی مجھ سے بھی کچھ پوچھو نا۔ کیا پوچھوں؟ یہی کہ ان سمندر جیسی آنکھوں میں کب ڈوب ہوا تھا، اور دیکھو ابھی تک مجھے تیراکی نہیں آئی۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسا اور پھر اپنی والہانہ محبت بھری نظریں اس پر جما دیں۔ وہ جی بھر کر جزبوز ہوئی اور سوچا اس سے تو اچھا یہ بولتا ہی رہے۔ بہت دن ہوئے دیوار پار سے بھابھی کی مخصوص آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ مہرو نے دیوار کے ساتھ 8-10 اینٹیں جوڑ کر رکھیں اور پھر ان پر چڑھ کر منڈیر کے اس پار جھانکا۔ دونوں بچے چارپائی پہ سہمے سے بیٹھے تھے اور کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر بھائی کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کی نظر مہرو پر پڑی تو اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ مہرو کے دل پر جیسے گھونسا سا پڑا تھا۔ وہ اینٹوں سے نیچے اتر گئی۔ دل جیسے کسی نادیدہ بوجھ تلے دبنے لگا۔ حلق میں پھندا سا لگا اور آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ احمد نے اس کی سرخ آنکھوں کا سبب پوچھا تو ٹال گئی۔ کیا بھائی اس سے ناراض ہیں؟ یہ خیال ہی کس قدر جان لیوا تھا۔ ایک ہی تو بھائی تھا اس کا، بس ایک ہی رشتہ۔ اگر وہ بھی خفا ہو جاتا تو وہ بھائیوں کے بچوں کے بغیر کیسے رہے گی؟ پھر ایک روز بھابھی آئیں اس کے پاس، سوجی ہوئی آنکھیں، ملگجا حلیہ۔ بھابھی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مہرو پلیز مجھے معاف کر دو۔ ابا نے ساری جائیداد احمد کے نام کر دی ہے اور تمہارے بھائی نے اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا کر گھر سے نکال دیا ہے۔ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ رو رہی تھیں، التجائیں کر رہی تھیں اور مہرو کا دل پگھل رہا تھا۔ میں احمد سے کیسے بات کروں؟ اتنی بڑی جائیداد سے وہ کیوں دستبردار ہوگا؟ اگر جائیداد کے ساتھ اس نے مجھے بھی چھوڑ دیا تو؟ سوچ کر روحانسی ہو گئی۔ مہرو کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ۔ میں کھا چکی ہوں۔ تم پریشان ہو؟ ہاں۔ میں چاہتی ہوں آپ ساری جائیداد میرے بھائی کے نام کر دیں۔ وہ اعتماد سے بولی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ ابا کا ذہنی توازن آخری دنوں میں ٹھیک نہیں تھا، اس لیے انہوں نے آپ سے ایسی۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ وہ بے بسی محسوس کرنے لگی۔ پہلی بات تو یہ ہے آخر احمد نے ہی اس کی مشکل آسان کرنے کا سوچا۔ میں نے جائیداد کی خاطر تم سے شادی نہیں کی تھی۔ تمہارے فادر نے مجھے ایک آفر کی تھی جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا اور پھر اپنا مدعا پیش کیا تھا۔ وہ ساری جائیداد میرے نہیں تمہارے نام ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کا حصہ ان کے نام کر دو، لیکن میں بس تمہاری بھابھی کو تھوڑا سبق دینا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے رشتے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ تھیں۔ مجھے بھی آ کر تمہارے خلاف ورقلایا تھا کہ میں تم سے شادی نہ کروں، لیکن چونکہ یہ دیوار پار کا معاملہ تھا تو مجھے سارے حالات کی خبر تھی۔ وہ مزے سے بتا رہا تھا اور وہ بنا پلکے جھپکے سارے انکشافات سن رہی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی ہوئی؟ وہ حیران ہوئی۔ تم سے شادی تمہارے لیے کی، کیونکہ تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ میں؟ ایسے لگا جیسے اس کے گرد گلاب بکھر گئے ہوں۔ آج پہلی بار وہ دل سے مسکرائی تھی کہ اس نے اس کو بھی اس کی ذات کا اعتماد دیا تھا۔ ہاں تم، صرف تم۔ احمد نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آج اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ محبت کی خوشبو نے اس کے گرد حصار سا بنا دیا تھا اور وہ سوچ رہی تھی دیوار کے اس پار آ کر احمد نہ ہوتا تو اس کی زندگی کیا ہوتی۔ تھینک یو ویری مچ۔